السلام علیکم آرٹ اینڈ آرٹسٹ کے تمام احباب کی خدمت میں شمیم بازل حاضر خدمت ہے۔ ابھی شاہد بھائی کا ایک تحریر کردہ مضمون جو ہے وہ ان کی آواز میں ہی سننے میں آیا، تو ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے اور آرٹ کی جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے، تاریخی پس منظر میں انہوں نے جو جائزہ لیا تمام باتوں کا، مغرب کی جو آرٹ کی دنیا ہے اور اس کے اثرات ہمارے آرٹ کے اوپر کس قدر ہیں، یا یہ ہے کہ ہمارے ہاں مقابلتاً اس کا جائزہ انہوں نے لینے کی کوشش کی، یا اثرات کے حوالے سے۔ ظاہر ہے کہ مغرب میں کام تو بہت ہوا ہے آرٹ کے اوپر، اور ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ ان کے مقابلے میں تو نہ ہونے کے برابر ہے کام، لیکن کچھ ہمارے جو بڑے ایسے آرٹسٹ پاکستان کے گزرے کہ انہوں نے بہت ہی اعلیٰ پیمانے کا کام کیا، جس پر مغرب کی نظر بھی گئی، اور انہوں نے ان کی جانب بڑی توجہ سے انہیں دیکھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی حیرانی میں یقیناً مبتلا ہوئے ہوں گے، کیونکہ بقول شاہد بھائی کے کہ مغرب نے اصل میں جو ہماری طرف جب بھی دیکھا ہے تو ایک مفتوح قوم کے حوالے سے نظر ڈالی ہے، اور ظاہر ہے کہ مفتوح قوم کے جو آرٹ کلچر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس پہ ایک طرح کی اجارہ داری محسوس کرتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ ہم سپیریئر ہیں، اور بہرحال کچھ کام سے انہوں نے ثابت بھی کیا، لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں بڑے ذہن تھے ان کو بھی وہ جگہ نہیں مل سکی جس کے وہ حقدار تھے۔ تو میں بھی ظاہر ہے کہ اسی پاکستانی قوم کا باشندہ ہوں، تو میں بھی اسی، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اسی مفتوح قوم کا ایک آرٹسٹ ہوں، لیکن یہ فتح مغرب نے مجھ پر حاصل نہیں کی۔ مجھ پر سے مراد میری یہ ہے کہ ہم جو اب بعد میں بہت کام کر رہے ہیں، تو ہم پہ جو اثرات ہیں وہ ہمارے بزرگوں کے ہیں، ہمارے بڑے لوگوں کے ہیں کہ جو کام کر رہے تھے، اور جنہوں نے کیونکہ ہمیں اثرات اس لیے ہمارے پاس ہمارے اپنے ہیں کیونکہ ایک مذہبی فلسفہ ہوتا ہے جس طرح سے ہر قوم کا، اور اس کی وجہ سے اس فلسفے کے تحت ان کا جو فنون لطیفہ کی جو مدارس طے ہوتے ہیں وہ اسی فلسفے سے مماثلت رکھتے ہیں، یا اسی کے زیر اثر رہ کر جو ہے اپنی مدارس طے کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں کیونکہ تھوڑا سا یہ سلسلہ رہا ہے کہ ہم کیلیگرافی ہمارے ہاں بہت اعلیٰ پیمانے پر ہوئی، اور حیران کن حد تک اس کو بلندی پر لے کر گئے ہمارے جو آرٹسٹ تھے، اور کیونکہ ظاہر اس میں ایک خاص قسم کی روحانی جو شمولیت جس کو کہتے ہیں کہ وہ درکار ہوتی ہے، کہ انوالومنٹ جس کو کہتے ہیں کہ ہم اپنی پوری روح کے ساتھ میں آپ کی انوالومنٹ ہوتی ہے کسی کام میں، تو ہم کیلیگرافی کے اندر ہم اس سطح پر ضرور آئے ہیں، لیکن جو بقیہ ریئلزم ہے، ریئلسٹک آرٹ ہے، اس میں بھی کچھ لوگوں نے بہت آگے جا کے کام کیا۔ ہمارے ہاں شکیل صدیقی صاحب کا بہت زبردست کام ہے ریئلزم میں، بہت شاندار کام کیا انہوں نے، اور جمیل نقش صاحب نے بھی جب پینٹنگ کی ہیں ریئلزم پہ تو حیران کن کچھ پینٹنگز میں نے ان کی دیکھی۔ تو کام تو ہمارے ہاں ہوتا ہے، لیکن یہ گنی چنی سطح کی بات ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ انگلیوں پہ ان آرٹسٹ کا نام، ان مصوروں کا نام گن سکتے ہیں کہ جنہوں نے کچھ حاصل کیا اور مغرب کو حیران کیا۔ اب ہمارے ہاں جو سوچ کا دروازہ ہے، یا سوچ کے دروازے جو ہیں وہ جو ہیں بند رہنے لگے ہیں، اس کی وجہ بہت ساری ہیں۔ تو یہ تقریباً جو واقف ہیں آرٹ کی دنیا سے وہ تو جانتے ہیں
کہ ہمارے جو فکری جو پھیلاؤ ہے ہمارا وہ رک گیا ہے اور وہ بڑا محدود ہو کر رہ گیا ہے. اسی طرح سے ہمارے ہاں جو ایک انقلابی سوچ پائی جاتی تھی کہ ہمیں جو زنجیریں ہمیں محسوس ہوتی ہیں، جو قیود ہم نے کچھ خود ساختہ ہماری حدیں ہیں قیود کی، اور کچھ ہمیں مغرب نے ڈالی اور کچھ ہمارے اپنوں نے ڈالی. تو وہ جو قیود ہیں اس کی وجہ سے جو فکری پھیلاؤ ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ بڑھتا نہیں ہے. اب آرٹ کی دنیا میں علامت کے ذریعے جن لوگوں نے کام کیا تو انہوں نے تو اپنی فکر کو استعمال کر لیا اور کسی حد تک جو ہے ایک بڑا خیال پیش کر لیا، کیونکہ ایبسٹریکٹ میں امپریشن میں آدمی کو ایک بات کہنا آسان ہوتی ہے. ریئلزم میں ظاہر ہے کہ بہت سارے ایسے مضامین ہیں جن سے ہم گزرتے ہیں، ہم ان کو پیش نہیں کر پاتے اور ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک تسلسل درکار ہوتا ہے کسی مضمون کو پیش کرنے کے لیے، تو ہم تسلسل میں رہ نہیں پاتے. ہمارے یہاں تبدیلیاں اتنی رونما ہوتی ہیں ہمارے مزاجوں میں، ہمارے وقت میں، اور ہماری معاشیات بھی بدلتی ہے، ہمارے یہاں سماجیات بھی بدلتی ہے، اور ہمارے یہاں جو فکری رویے ہیں وہ بھی بدلتے رہتے ہیں. اور ہمارے ہاں کوئی ایسی کیفیتیں نہیں ہیں جو مروجہ کیفیتیں ہیں، ان میں آپ فائن آرٹ میں زیادہ کام نہیں کر سکتے. لیکن جو انقلابی سوچ ہمیں درکار ہے تو اس کی اجازت ہمیں اتنی آسانی سے نہیں ملتی ہے. تو ہم اپنے جب پاؤں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے پاؤں میں وہ زنجیریں نظر آتی ہیں. بہرحال علمیت تو چاہیے ہوتی ہے، آپ ایبسٹریکشن کریں، آپ امپریشن میں ہوں، ریئلزم میں کام کر رہے ہوں، کیلیگرافی میں ہوں، علمیت کی تو ضرورت ہے. اور دائرہ فکر جتنا بڑا ہوتا ہے آدمی کا فن بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. تو شاعری میں بھی یہی کیفیت تھی. جب غزل لوگ کہتے تھے تو ظاہر ہے کہ اس میں عروض کے مسائل تھے، ردیف قافیے کے مسائل تھے، اور ان کو غزل کہنے کے لیے بڑی مشقت درکار تھی، اس کی بحروں میں رہنا اور اس کے اوزان کا خیال رکھنا. تو یہ ہوتا تھا کہ خیال باندھنے میں جو بڑے شعراء تھے وہ تو اس کو باندھ کر آگے گزر جاتے تھے اس خیال کو، لیکن ظاہر ہے کہ جو نئے لکھنے والے اس طرف آنا چاہتے تھے انہیں بڑی قباحتیں تھیں. تو وہ پھر نظم کو جب وہاں جگہ مل گئی اور نظم پہ لوگوں نے کام کیا. تو لیکن یہ ہے کہ اچھا یہ ہوا کہ بہت بڑے بڑے شعراء نے اس میں طب آزمائی کی اور ہمارے لیے راستے بنائے، جس میں ظاہر ہے کہ بہت سارے جو بڑے شعراء ہیں ہندوستان سے بھی، نون میم راشد صاحب کی بہت کمال نظمیں سامنے آئیں. اس کے بعد ہمارے یہاں بھی فیض صاحب کی بھی بڑی نظمیں ہیں، احمد فراز صاحب نے بھی بہت کمال نظمیں کہیں ہمارے یہاں، اور فہمید ریاض کا بھی نام آتا ہے. انہوں نے بھی بڑا ایک جو بھی تھا ادب کا ایک خاص ایک رنگ تھا ان کے ہاں، وہ نمایاں نظر آیا. سلیم کوثر صاحب نے بھی بڑی خوبصورت نظمیں کہی ہیں. تو ان کا جو ہے نظموں کا شمار بھی ہمارے ہاں کافی بلندی تک پہنچا. اور یہ ایسا نہیں ہوا کہ غزل نہیں اگر اتنی آگے گئی تو اس میں نظم بھی رک گئی. اچھا، غزل کے اندر بھی یہ ہوا کہ پھر جو ہمارے بڑے شعراء ہیں انہوں نے غزل کے اندر بھی ایسے کمالات دکھائے ہیں کہ جو عروض کے جو عالم تھے تو ان کا تو کلام جو تھا جو وہ تو الگ ہے، لیکن جو نئے لکھنے والے آئے پھر اس کے بعد جو ترقی پسند ادب کے لوگ سامنے آئے، جو انہوں نے غزلیں کہیں اور جو مضامین باندھے جو وہ پہلے مضامین باندھے نہیں گئے تھے، تو اس پہ بھی بڑی خوشگوار حیرانی ہوئی اور اس سے راستے بھی بہت کھلے. کیونکہ مضامین بدلنے سے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ وسعتیں بھی خیال کی آگے جاتی ہیں. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ماحولیاتی تبدیلی کی بات کی تھی تو اس کا شاہد بھائی سے بس یہی کہا جا سکتا ہے شاہد بھائی کہ جو ماحول ہوتا ہے وہ اصل میں
ہمارے انسان سے محبت کی وجہ سے ہم اس میں تبدیلیاں لے کر آتے ہیں. جب ہمیں انسان سے محبت ہی نہیں رہے گی اور ہم لوگوں کے ساتھ میں منافقانہ رویے جو ہیں ہم برتنے لگیں گے تو پھر ہم ماحول کے اندر وہ دلچسپی نہیں لیں گے، کیونکہ ماحول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اچھا ماحول دستیاب ہو، اچھے ماحول کے اندر وہ پرورش پائیں، اس کے آباء و اجداد نے جو راستے بنائے ہیں ان راستوں کی آبیاری کی جائے، جو انہوں نے پودے لگائے ہیں وہ پودے بہترین جو نشو نما پا کے بلندی تک پہنچیں اور اپنے ثمر کو پیش کریں. تو اس کے لیے بڑی اجتماعی ایفرٹ کی ضرورت ہے اور بڑی سچی کھری محبت کی ضرورت ہے. آپ ایک وقت میں پوری دنیا کے لوگوں سے محبت نہیں کر سکتے اور نہ ثابت کر سکتے ہیں، نہ اس کا اظہار کر سکتے ہیں. تو کم از کم یہ کہ اپنے لوگوں کے اندر رہتے ہوئے ہم کم از کم یہ کام ضرور کر سکتے ہیں کہ محبت کو فروغ دیا جائے. جب محبت کو فروغ دیا جائے گا تو پھر انسان جو قوم کی ہماری ضرورتیں ہیں ہم ان کا بھی خیال کریں گے، ان پہ ہم شاعری بھی کریں گے اور ان پر ہم کام بھی کریں گے، مشقت بھی پھر ہماری سامنے آئے گی. تو اگر ہمیں اپنی قوم سے محبت ہوگی، اپنی آنے والی نسل سے محبت ہوگی، ہماری موجودہ نسل جو ہے وہ بھی ظاہر ہے جو ماحول ہوتا ہے اور اس کی جو اس میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں وہ ان کی ذات کے اندر بھی اثر انداز ہوتی ہیں. تو میں نے جہاں تک اندازہ لگایا ہے کہ جو ہمارے آس پاس کی فضا خوبصورت اگر ہوتی ہے تو اس میں بھی اس محبت کا اثر ہوتا ہے کہ جو ہم اپنی قوم کے لوگوں سے کرتے ہیں. اور اگر اس میں برائی نظر آتی ہے اس ماحول کے اندر اور وہ ماحول اگر ایک طرح کی خوشنمائی کو ثابت نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی قوم سے محبت میں بہت کمزور ہیں. تو محبت کو فروغ دینا ہوگا. ہمارے ہاں تجرباتی طور پہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہمارے ہاں بڑی کمی پائی جاتی ہے یگانگت کی، اخوت کی اور ان سب چیزوں کی جو ہمیں مذہب کی طرف سے بھی تعلیم ملتی ہے اور ہمیں اپنے اساتذہ سے بھی یہ تعلیم ملتی ہے اور اپنے بزرگوں سے بھی اور بزرگان دین سے بھی. تو فنون لطیفہ کو کرنے کا مزہ جب یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی وحدانیت کو پہچان لیں گے اور اس کی نشانیوں کو غور سے دیکھ لیں گے اور اس کی آیات پر آپ کام کریں گے، مشقت کریں گے، اس کو گہرائی سے اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سارا فائن آرٹ جو ہے وہ وہاں چھپا ہوا ہے. علامت میں اللہ تعالیٰ نے بھی بات کی ہے قرآن کے اندر اور ہم بڑی سامنے کی بھی بات کی ہے. تو اگر آپ آرٹ کو ترویج دینا چاہتے ہیں، اس کو ترقی دینا چاہتے ہیں، اس میں کوئی بلندی لانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے مذہب سے جڑ کر بھی آپ اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور ترقی کر سکتے ہیں. تو یہ جو رویہ ہے نا کہ اس کو دو حصوں میں جو تقسیم ہم ہو گئے ہیں یا ہمیں کر دیا گیا ہے تو ایسی بات نہیں ہے. آپ شاعر ہمارے سامنے ہیں، بہترین ہمارے پاس پہاڑوں کا سلسلہ ہمارے پاس موجود ہے، درختوں کی اعلیٰ اقسام موجود ہیں، ان کی بناوٹیں ہمارے پاس بہت ہی اعلیٰ سطح کے اوپر ہمارے پاس ایسے درخت موجود ہیں، ایسے شجر ہمارے سامنے سائے پھیلاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں جو ہمارے فائن آرٹ کا حصہ بنتے ہیں، ہماری پینٹنگ کا حصہ بنتے ہیں، ہماری شاعری کا حصہ بنتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تھوڑا کام تھوڑا سا ہونا چاہیے رویوں پر. تو جب رویوں میں تبدیلی آئے گی اور محبت کے حوالے سے آئے گی تو انشاءاللہ تعالی ماحول بھی تبدیل ہوگا اور یہ ماحولیاتی جو تبدیلی ہے یہ یقینی ہوگی. کیونکہ پھر آپ جب پیار کرتے ہیں کسی سے تو پھر آپ اس کی تمام ضرورتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں. تو ہماری جو لوگوں کی ضرورتیں ہیں وہ اس وقت بنیادی طور پہ محبت سے محرومی کی وجہ ہے اور محبت سے محرومی جو ہے وہی نفرت کو جنم بھی دیتی ہے. تو اگر محبت میں اضافہ ہوگا، لوگوں کو سراہا جائے گا، ان کے فنون کو سراہا جائے گا تو اپنے آپ یہ تبدیلیاں جو ہے نا رونما ہونا شروع ہو جائیں گی. ابھی ہم مغرب کے حوالے سے ہم بات نہیں کرتے، ہم اپنے ہی معاشرتی حوالوں سے اس چیز کا اگر مطالعہ کریں تو بہرحال میں اپنا ایک نظریات پیش کر رہا تھا. ضروری نہیں ہے کہ اس سے لوگ متفق ہوں، لیکن بہرحال کچھ ذہن میں سوالات تھے
تو وہ میں نے پیش بھی کر دیے، وہ کچھ جوابات تھے وہ میں نے دے دیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے بات ہوگی. اور جو سمع خراشی کی میں معافی چاہتا ہوں، لیکن دل میں کچھ ایسے غبار سے اٹھے شاہد بھائی کی بات سن کر کہ سوالات بھی پیدا ہوئے. تو شاہد بھائی جیسا درد مند دل رکھنے والا جو شخص ہے، جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کے وہ آنسو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو وہ ان کی آنکھوں تک نہیں پہنچتے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور تمام احباب کو لمبی عمر اور آسانیاں عطا ہوں.